تو جی ناظرین، آج آپ کو لے کے چلتے ہیں منہاج القرآن لندن، جو کہ ایسٹ لندن کے علاقہ رامفورڈ روڈ میں واقع ہے۔ آج آپ کو وہاں پر ہم دکھائیں گے کہ جمعہ کی جو نماز ہے، ہم گیدرنگ دکھائیں گے اور کون کون جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہاں پر جو ہیں ہمارے اسکالرز کون کون سے ہیں، اور ان اسکالر سے ہم بات بھی کریں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندرونی ہال کا منظر۔ اس ٹائم جمعہ جو ہے وہ علامہ ذیشان قادری صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم ان کی سپیچ جاری ہے۔ ندیم امان صاحب ہیں، آج صوفی نیاز صاحب، سلطان صاحب، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ ذیشان صاحب کی سپیچ جاری و ساری ہے۔ خطبہ سے پہلے مسجد کے رضاکاران مسجد کے لیے کلیکشن کر رہے ہیں۔ اس میں منہاج القرآن لندن کی مسجد کو لوگ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالتے ہیں۔ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں، علامہ ذیشان صاحب اس ٹائم خطبہ دے رہے ہیں، ان کا خطبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد علامہ ذیشان صاحب سے بھی گفتگو بھی کریں گے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں علامہ ذیشان صاحب کا خطبہ۔ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صادق خلقه الله نبيا ونورا وهدى وبعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نماز جمعہ کے بعد حسب معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے سینئر ممبر حاجی نوید صاحب اس ٹائم صلوۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہدایت پیدا آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا آنکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولیں شجر دیں گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شرق القمر، نائب دست قدرت پیدا آنکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قاضی بھائی، منہاج القرآن لندن میں ہماری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کافی ساری ہیں۔ ان کو مینلی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ 5 سے 15 سال کا ایک گروپ ہوتا ہے اور 15 سال سے اوپر۔ جو 5 سے 15 سال ہے اس کے ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ایک ڈیورنگ دا ویک ہے، منڈے ٹو فرائیڈے چلتا ہے، اور ایک ویکینڈ پہ چلتا ہے، اور ایک جو ہے وہ حفظ کلاس ہے۔ تو یہ 5 سے 15 سال کے ہیں، جن کے اندر ہم 3 موڈیولز پڑھاتے ہیں۔ بچے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور آتے ہیں، ان کے پاس وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز کا جو ہمارا سلیبس ہے منہاج القرآن UK نے پبلش کیا، اور اس کے ساتھ لائف اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور عربک لینگویج بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے پچھلے دنوں یہاں 3 نئی برانچز جو ہیں ہمارے ویکینڈ اسکول کی، جس کو ہم بیت الحکمہ کہتے ہیں، وہ بھی لانچ کی۔ وہاں بھی ایک بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور جو 15 سال سے اوپر ہیں، جسے ہم یوتھ کی کلاسز کہتے ہیں، تو ہم نے پاکستان منہاج القرآن جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے ایفیلیشن لے کر شہادت ثانویہ کا آغاز کیا، اور اب عالیہ کا بھی الحمدللہ آغاز کر دیا، جس میں اس وقت تقریباً 200 کے قریب بچہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، جو یہاں کے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، جو پاکستان سے ایفیلیٹڈ ڈگری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا طریقہ کار عام طور پہ یہ ہے، جو میں نے حضور سید شیخ الاسلام سے سیکھا خاص طور پر، پھر ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر حسین جس کو لے کر چل رہے ہیں، کہ جو دین کا پورا تصور ہے، جو جامع تصور ہے کہ دین ان تعلیمات کا نام ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کا مذہبی پہلو ہو، آپ کا معاشی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، اخلاقی پہلو ہو، آپ کے گھر کے مسائل ہوں، آپ کے معاشرے کے ہوں، آپ کے اقتصاد کے مسائل ہوں۔ تو یہ کمپریہنسو چیز جو ہے اسلام کے اندر ہم پاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جو شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں اسلام کا تصور پیش کیا، دین کا جو تصور ہے، انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسلام کا وہ کمپریہنسو میسیج دیں، اور اسلام کی تعلیمات کو ان کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ڈے ٹو ڈے میٹر کے اندر جب وہ اسلام کی تعلیمات محسوس کریں گے، اس کو سیکھیں گے، تو پھر اسلام جو ہے
وہ اسلام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے, قرآن سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. منہاج القرآن لندن میں اس ٹائم علامہ صادق قریشی صاحب دوسرا جمعے کی خطاب کر رہے ہیں. آئے آپ کو The دکھاتے book ہیں. of Imam Shafi'i, but you do not study my book. The person said, Ya Rasulullah, what is your book? He Rasulullah said, Bukhari is my book. The Hadith book is a book of Rasulullah. تو یہ جناب ہمارا منہاج القرآن لندن کا آفس ہے. سامنے ندیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے جناب یہ ہمارا آفس. اور السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. علامہ صاحب منہاج القرآن لندن کے تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا اور یہاں پر کیا کیا سروسز کمیونٹی کو دی جاتی ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو منہاج القرآن انٹرنیشنل لنڈن کا قیام 1994 اگست میں آیا تھا, جب الحاج محمد یونس قادری صاحب اور ان کی ٹیم نے قبلہ حضور کی اپنا ایمبیشن کے مطابق جو ہے سینٹر کو لیا, اور یہ بالکل لبے سڑک ہے. نیئرلی روزانہ کوئی 10-12 ہزار گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں, اور ایک بڑی ہیوج بلڈنگ ہے جو آڈینس سینما تھا, پھر سنوکر کلب بنا, پھر اللہ کا گھر بنا ہے, اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ قائم و دائم رہے گا. یہاں پر حضور سیدی شیخ الاسلام کے ویژن کے مطابق 3 طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. ایک ہیں ریلیجس اور اسپریچول ایکٹیویٹیز, دوسری ہیں سوشل اور کمیونٹی ایکٹیویٹیز, اور تیسری ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں ہماری ہیوج سروسز ہیں. اس کے علاوہ جو ریلیجس اور اسپریچول ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم ہر ویک یہاں پر مختلف پروگرام کرتے ہیں, جس میں نیئرلی 200 فیملیز کو ہم فوڈ بھی سرو کرتے ہیں, اور وہ وہاں تشریف لاتی ہیں. ایک بڑی اچھی گیدرنگ جو پچھلے 31 سال سے جاری و ساری ہے. اور ریلیجس ایکٹیویٹیز میں جو ایام آتے ہیں, 5 ٹائم ڈیلی پریئر ہے, لوگوں کے لیے یہ سینٹر جو ہے کھلا رہتا ہے صبح سے شام تک الحمدللہ. اور سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر کی سرجریز ہوتی ہیں, ایم پیز کی سرجری ہوتی ہیں, کونسلر سے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کو پاسپورٹ کی فیسلٹی فراہم کرتے ہیں کہ سگنیچر کرنے ہوں, یا جو بھی ان کے متعلقہ کمیونٹی سے متعلقہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم جو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں ہماری جو کئی اور سروسز ہیں, اس میں ایم ایف ایس ہے, منہاج فیونرل سروس, جو فری آف کاسٹ ہے کمیونٹی کے لیے. اس کو قائم ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے. اور ایم بی ایم ہے, منہاج بیریل ممبرشپ. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بیریل کے لیے تقریباً 4000 کا خرچہ ہوتا ہے, تو لہٰذا جو اس کو بھی ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں ممبرشپ کے تھرو. پھر ہماری ویمن کی ایکٹیویٹی ہیں, بچوں کی ایکٹیویٹی ہیں, ہمارے ایلڈر کی ایکٹیویٹی ہیں. الغرض یہاں پر پچھلے 30 سالوں سے منہاج بک سینٹر قائم ہے, جو اپنا کمیونٹی کے لیے ریلیجس گفٹ, ریلیجس کتابیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ابھی زکوٰۃ کمپین ختم ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اعتکاف کمپین جو رکھی تھی وہ ختم ہوئی ہے. اب قربانی کمپین میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ریکوائرمنٹ ایک سینٹر کو دینی چاہیے, اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو فیسلٹیز فراہم کی تھیں, مثلا انٹرفیتھ کی سروسز ہمارے یہاں ہوتی ہیں. تمام مذاہب کے لوگ ہر 2-3 مہینے کے بعد جمع ہو کر اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, تاکہ ایک فیتھ ہارمنی اور انٹرا فیتھ ہارمنی کو جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے. اور کوشش کی جاتی ہے کہ کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ جو ہے لنک رکھا جائے, دین کے ساتھ انہیں جوڑ کے چلا جائے. یہ بہت شکریہ علامہ صاحب, جزاک اللہ. ادھر میت کا وہ کولڈ سٹور ہے, یہاں یہ کولڈ اسٹوریج ہے میت کی, ٹھیک ہے. فیونرل سروسز جو آپ یہ دیتے ہیں, یہاں پر جو میت کو جو ہے وہ ایمبولینس آتی ہے وہاں, ٹھیک ہے, ادھر اسٹریچر پہ نیچے اوکے میت لاگ ادھر لاتے ہیں. اوکے, یہاں غسل ہوتا ہے, یا غسل ہوتا اور یہ فریزر ہے بیسیکلی. اوکے, یہ کولڈ اسٹوریج فریزر. کتنی میت آ سکتی ہیں اس میں 3 آ سکتی ہیں, 3 آ سکتی 4 بھی آ سکتی ہیں, 4 بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک, چلیں, بہت شکریہ. یہ باکسز پاکستان بھیجنے کے لیے.